اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حقا تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک مل کر درود پڑھ جائے محمد صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام تحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الله على قوم الظالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کا مختصر سا سورہ سورہ عصر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. اس میں خداوند عالم انسان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. سارے انسان خسارے میں ہیں. اور اس کے بعد بتا رہا ہے
کہ جہاں سارے انسان خسارے میں ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ بھی خسارے میں نہیں ہے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اور پھر کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جو دوسرے انسان کو حق اور سچ کی تلقین کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جو دوسرے انسان کو اس کی مصیبتوں پہ صبر کی تاکید کرتا ہے۔ اس سورے کے حساب سے ہم نے اپنا موضوع سخن رکھا تھا انسان، لیکن بات یہاں پر پہنچی کہ انسان تو دور کی بات ہے، اصل چیز ہے انسانیت۔ اگر کسی انسان میں انسانیت ہے تو وہ انسان کہلانے کے قابل ہے، ورنہ وہ انسان نہیں ہے۔ لیکن جب ہمیں 1400 سال پہلے کا پتہ چلا کہ ایک ذات ہے جس نے کربلا میں آ کر مرتی ہوئی انسانیت کو بچا دیا، تو اب ہمارا موضوع جو ہے وہ انسان نہیں رہا، بلکہ ہمارا موضوع ہو گیا حسین شہید انسانیت ہے۔ دیکھیے اس دنیا میں آدمی جو کچھ مرضی کر لے، انسان نہیں بن سکتا، کیونکہ انسان بننے کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ جو دنیا ہے کائنات ہے یہ اسی انسان کے لیے سجائی۔ لیکن انسان نے انسان کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا۔ انسان نے انسانوں کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا، اور آدمی یا انسان نہیں پہچان سکے اس حقیقت کو کہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کیا، جبکہ انسان کو خانوں میں بدلنے کے بجائے انسان کو انسان بنانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر انسان بنے گا تو انسانیت ہوگی، جس میں انسانیت نہیں وہ دکھتا تو انسان ہے، کہیں گے کہ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے عقل دے کر اشرف المخلوقات بنایا تھا، اگر انسان سے عقل نکال لی جائے تو انسان پھر اشرف المخلوقات نہیں درندہ ہے۔ تو چاہیے تھا اب اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے کہ ایک قوم کے لیے بھیج دیو، بے حساب کام ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیج،
کسی ایک زبان والے کو نہیں بھیجی کہ یہ اردو بولتا ہے تو اس کو نعمت دے دو، یہ فارسی بولتا ہے تو اس کو نعمت دے دو، یہ انگلش بولتا ہے، جرمنی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، جاپانی۔ اللہ نے زبان پہ نعمتیں نہیں بھیجی، اللہ نے اپنی نعمتیں ایسے بھیجی ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ اگر بارش ہوتی ہے تو سب کے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کا کھیت سیراب ہو رہا۔ ہوا چلتی کیا کسی ایک انسان کو لگتی ہے؟ سب انسانوں کو لگتی ہے۔ پھولوں سے خوشبو اٹھتی ہے، کیا ایک انسان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے؟ ہر انسان ہر پھول کی خوشبو پہچانتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے جتنی نعمتیں دی وہ انسانوں کے لیے دی، ہر انسان کو۔ اور نعمت دینے کے بعد کہا دیکھو یہ دنیا جو ہے وہ میں نے انسانوں کے لیے خلق کی ہے، اگر تم میرے ہو جاؤ تو یہ کائنات تمہاری ہو جائے گا۔ اگر تم میرے ہو جاؤ، یاد رکھو جتنا تم میرے آگے جھکو گے یہ کائنات تمہارے آگے جھکنا شروع ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تم نے میرا ہونا ہے، جب میرے آگے سجدے میں گر جاؤ گے تو کائنات تمہارے آگے سجدے میں گر جائے گی۔ اور یاد رکھو جب تم میری مشیت کے سانجے میں فٹ ہو جاؤ گے تو تمہاری شان اتنی بلند ہو جائے گی کہ اگر تم جاتے ہوئے سورج کو بلاؤ گے تو وہ بلند کر آ جائے گا۔ تم چاند کو انگلی سے اشارہ کرو گے تو چاند کو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اگر تمہارے گھر پہ ستارہ ہے تو تم عبودیت کی اتنی ایسی منزل پر ہوگے کہ ستارہ تمہارے گھر پر آ جائے گا۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ میرے ہو جاؤ، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے تابع ہوگا۔ اب کس لیے ہوگا؟ جو مشیت کے تابع ہوگا وہ ہر انسان نہیں ہوگا، وہ وہی ہوگا جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ارے یہ تو وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، ان کے ارادے آپس میں نہیں ٹکراتے۔ اب یہ نہ کہنا ہم گناہ کر لیں گے تو ہمیں محمد آل محمد بچا لیں گے، نہیں، جانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے۔ تو عبید نے یا علی نے یہ نہیں کرنا کہ تم گناہ میں ڈوبے ہوئے تم مشیت جو ہے وہ عدل کے حساب سے سزا دے گی تو تمہیں سزا سے بچا لے گی، نہیں۔ اگر مشیت کے تابع ہونا ہے، انسان بننا ہے تو تمہیں ایسا بننا پڑے گا جیسا وہ چاہتا ہے۔ یہ انسان ہے کیا؟ یہ انسان جو ہے سمجھ لیجئے کہ یہ جسم ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، دل ہے، جگر ہے، کچھ اندرونی چیزیں ہیں، کچھ بیرونی چیزیں ہیں۔ یہ سب ایک جسم کے اعضاء ہیں، لیکن جسم کے اعضاء ہونے کے باوجود بھی ان سب کے کام علیحدہ رہتا ہے۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، کانوں کا کام ہے سننا۔ کیا اسے ہوتا ہے؟ آنکھیں سننا شروع کر دیں، کان دیکھنا شروع کر دیں؟ نہیں، اللہ نے جو اعضاء بنائے ہیں، جس مقصد کے لیے بنائے ہیں، وہ وہی مقصد پورا کریں گے۔ ہاتھوں کا کام ہے کام کرنا،
پیروں کا کام ہے چلنا، دل کا کام ہے زندگی کو برقرار رکھنا، یہی کام ہے۔ اور ان میں کسی قسم کی آپس میں کوئی فساد یا جھگڑا یا کوئی تعصب نہیں ہے جیسے ہمارے انسانوں کے اندر ہے۔ اب تو خیر وہ زمانہ گیا، پہلے شب عاشور لوگ چپلیں اتار دیا کرتے تھے، اب تو نازک مزاج لوگ ہیں، اور وہ عاشور میں جلوسوں میں مجلسوں میں جب جاتے تھے تو ننگے پیر جاتے تھے۔ اب ایک شخص جا رہا ہے، بابا رہنا ہے، جوتے نہیں پہنے ہیں، ننگے پیر جا رہا ہے کہ جاتے جاتے رستے میں ایک کیل پڑی، وہ اس کے پیر میں چبھ گئی۔ کیل چبھی ہے پیر میں، انسان کے جسم کا ہر آدھا حرکت میں آ گیا۔ کیل تو چبھی ہے پیر میں، بس یہیں تک رہنی چاہیے، لیکن پورے اعضاء انسان کے الرٹ ہو گئے۔ سر جھکا، انسان بیٹھ گیا، ہاتھوں سے ٹانگ اٹھائی، آنکھوں نے اس کو جگہ کو دیکھا کیل ہے، ہاتھ نے پکڑ کر نکال دیا۔ بھائی کہنا چاہیے تھا ہاتھوں کو، آنکھوں کو، دماغ کو، ہمیں کیا، کیل پیر کو چبھی ہے تو چبھتی رہے، یہی انسان ہے۔ اگر انسانیت نہیں ہوتی تو یہی کہتا ہے اس کو تکلیف ہے، ہمیں کیا ہے۔ لیکن دیکھیے کیل چبھنے پر تمام اعضاء متحرک ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں آپس میں کوئی تعصب نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان اعضاء کے اندر انسانیت تھی کہ پیر میں کیل چبھی، سب پریشان ہو گئے۔ یہی انسان کو ہونا چاہیے کہ اگر کسی انسان کو مصیبت آئے تو انسان نہیں، انسانیت کھڑی ہو جائے کہ اسے تکلیف کیوں ہے، اس کا مداوا کیا جائے۔ اگر وہ کر رہا ہے انسان مدد تو سمجھ جائیے اس میں انسانیت ہے، اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھوکا ہے، یہ پریشان ہے، یہ بچوں کی فیسوں سے پریشان ہے، گھر کی گروسری سے پریشان ہے، ہمیں کیا، ہم تو اپنے لیے کما رہے ہیں، اس کے لیے تو کما نہیں رہے۔ یاد رکھیے جو انسان جتنا کما رہا ہے، کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، کما کر اللہ نے ہر چیز کے اوپر اس کے دوسرے ساتھی انسان کا حق رکھا ہے، اور حق بھی ایسے دینا ہے کہ جس کو ضرورت ہے وہ نہیں مانگے گا۔ ہم پرواہ کہ ہم اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو کھول کے رکھیں کہ کون کس مصیبت میں ہے، اس مصیبت کو اگر رفع کر دیا تو تب ہم میں انسانیت ہے، ورنہ ہم میں انسانیت نہیں۔ اس عقل بیکار ہے، اشرف المخلوقات نہیں، ہم درندے ہیں۔ تو انسانیت کو پہچانیے، بس اسی انسانیت کو کبھی اب سے آگے نہیں، اسی انسانیت کو بچانے کے لیے حسین کربلا آیا۔ دو محرم کو حسین کربلا آیا، 7 محرم کو حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ اب عصر عاشور تک کربلا کے بن میں بچوں کی ایک ہی آواز گونج رہی ہے، الکاش الکاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عاشور کا دن آ گیا، چھوٹی سی فوج ایک بڑے لشکر میں گھری ہوئی ہے، جنگ کا ہنگام شروع ہوا۔ حسین نے علی اکبر کو آواز دی، بیٹا جاؤ میدان میں۔ بس حسین کا یہ کہنا تھا،
حسین کے جانثار صحابی قدموں سے پڑ گئے، مولا ہمارے ہوتے ہوئے اکبر مرنے کے لیے جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس عزادارو، جب تک حسین کا ایک ایک صحابی زندہ تھا، خاندان رسالت کا کوئی فرد میدان میں نہیں گیا۔ جب یہ سب قتل ہو گئے تو عقیل کے بیٹوں کی باری آئی، جعفر کے بیٹوں کی باری آئی، ایک ایک کر کے یہ بھی قتل ہو گئے تو فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ حسین کبھی زینب کی جوڑی کی لاشیں لا رہے ہیں، کبھی یتیم بچے کے بھتیجے کے لاشوں کے ٹکڑے ابا کے دامن میں سمیٹ کر لا رہے ہیں، کبھی 32 برس کے بھائی کے بازو اٹھا کر دریا کے کنارے پہنچے، کبھی 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے اکبر کی لاش سے ٹوٹی ہوئی برچھی سینے سے نکالی۔ جب کوئی نہ رہا، فاطمہ کا لال تنہا رہ گیا تو ایک مٹی کی ڈھیری میں کھڑا ہو کر اتمام حجت کیا، آوازی حل من ناظر ینظرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ ارے یہ استغاثہ بلند ہونا تھا کہ خیمے سے رونے کی آوازیں آئی۔ حسین در خیمہ بیٹھے، زینب کو آواز دی، اے زینب، حسین کی زندگی میں یہ کیسا رونا؟ خیریت ہے؟ ارے روتی ہوئی علی کی بیٹی کہتی ہے، اے بھیا، ارے جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، یہ 6 ماہ کے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی رونے کے دن ہے، یہی رونے کے دن ہے۔ ارے کربلا میں اصغر کو مار کر جو لشکر یزید نے سنانیت کو قتل کیا ہے۔ بس عزادارو، حسین خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا رباب کی گود میں اصغر مچل رہا ہے۔ اے بیٹے، اے رباب، میرے بیٹے اکبر کو دے دو، میں لے جاتا ہوں، شاید اس کی عمر کو دیکھ کر ترس کھا کے 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ ارے میرا اصغر بچ جائے ورنہ اصغر مر جائے گا۔ حسین نے اصغر کو لیا، چاہا کہ خیمے سے نکلو کہ ایک دفعہ رباب آگے بڑھی، مولا تھوڑی دیر کے لیے اصغر واپس کر دیجئے۔ حسین نے رباب کو اصغر کو دیا، اصغر کو لے کے رباب خیمے میں آئی، اصغر کے کپڑے بدلے، کپڑے بدلنے کے بعد ایک چھوٹا سا پٹکا اصغر کے بعد ارے چھوٹا سا سپاہی بنا دیا تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ ماں کو نہیں پتا تھا حسین نے آئے مارا گیا ورنہ ماں نہ آنے دیتی۔ ارے رباب نے چھوٹا سا سپاہی بنا کر ارے ہاتھوں سے بالوں میں گنگا دیا، پانی کا نہیں منہ نہ دھلا سکی۔ میں کہتا ہوں شاید رباب نے اپنے آنسوؤں سے اصغر کا منہ دھو دیا ہو۔ بس عزادارو، حسین اصغر کو لے کر آئے، باہر اتنی گرمی تھی، شدت تھی کہ کہیں حسین نے کہا میرا یہ پھول کملا نہ جائے، اصغر کو ابا کے دامن میں لپیٹ لیا۔ باہر آئے، لشکر یزید سمجھا کہ حسین اب تنہا رہ گئے ہیں، شاید قرآن لے کر آ رہے ہیں صلح کے لیے۔ حسین چلتے چلتے مٹی کی ڈھیری پر آئے اور ایک دفعہ ابا کا دامن کھولا تو لوگوں نے دیکھا قرآن نہیں ہے، ارے یہ تو ناطق قرآن ہے۔ کہا اے
اشقیا، ارے قوم اشقیا، تمہارے نزدیک جرمدار ہوں تو میں ہوں، سزاوار ہوں تو میں ہوں۔ ارے یہ 6 مہینے کا بچہ ارے کسی مذہب و ملت میں گناہگار نہیں ہے، ارے اس کی ماں کا دودھ مجھ کو چلا ہے، یہ 3 دن کا پیالہ ہے، ارے ایک گھونٹ پانی پلا دو ورنہ میرا بچہ مارا جائے گا۔ ایک آواز آئی، ارے پانی نہ دینا، کہیں بچے کی آڑ میں حسین خود نہ پانی پی لے، اگر حسین نے پانی پی لیا تو قیامت تک جنگ نہ جیت سکو گے۔ حسین نے سنا، کہا اچھا یوں کرو میں اصغر کو زمین کربلا میں مٹا دیتا ہوں، ارے خدا اگر پانی ملا دو بدلا نہ لو۔ حسین نے اصغر کو زمین کربلا میں لٹایا اور فوراً ہی اٹھا لیا۔ بس 2 ہی وجہ سمجھ میں آئی، یا تو زمین کربلا بہت نرم تھی، ارے اصغر 3 دن کا پیاسا تھا، یا یہ وجہ تھی کہ حسین جانتے ہیں کہ اصغر فخر اسماعیل ہے، اگر اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم نکل سکتا ہے تو کہیں اصغر نے ایڑی رگڑ لی اور چشمہ نکل آیا، اٹھا لیا۔ ایک دفعہ حسین نے اصغر کو بلند کیا اور کہا، اے بیٹا تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ارے خود اتمام حجت کرو، بس ازادار و قیامت آ گئی۔ ارے 6 ماہ کے بچے نے اپنی جھوٹی زبان ارے منہ سے باہر نکالی، تو کے عہدے میں پھیرنا ضروری۔ اب جو لشکر یزید نے دیکھا، ارے قرآن کر گیا، منہ پلٹ پلٹ کے رو رہی ہے، عمر ساتھ کو شدوا کہیں بغاوت نہ ہو جائے، آواز دی، یا حرملا اقتل کلام الحسین، اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر۔ اور حرملا جانتا ہے کہ حسین کے کلام کو تب تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک گود میں نہ دیں گے قرآن ہے۔ اور ایک بہت بڑا تیر انداز تھا، 7 تیر لے کر آیا تھا ترکش میں، اس نے تیر نکالا اور تیر نکال کمان میں جوڑا اور چاہا کہ تیر چلاؤ، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا، پھر کمان میں تیر جوڑا، پھر تیر گر گیا۔ 7 دفعہ جب تیر گرا تو کہتا ہے اے حرملا اتنا بڑا تیر انداز ایک 6 مہینے کا بچہ نہیں مارا جاتا، تو کہتا ہے کم بخت، ارے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تجھے نصیب نہیں۔ جب میں تیر جوڑتا ہوں کبھی رسول سامنے آ جاتے ہیں، کبھی علی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ سامنے آ جاتی ہے، کبھی حسن سامنے آ جاتی ہے، ارے کبھی خیمے کے در پر ایک ماں آ جاتی ہے، کہتے ہیں او کمینے اپنے تیر کو دے، ارے میرے پیشیر کو دے، کتنا بڑا ہے بتا دارو۔ اس نے اتنا بڑا تیر انداز تھا، اس نے آگے بڑھ کر کے تیر چلایا، تیر چلا، ہمت میں علی اکبر نے تیر اپنے گلے پہ لیا، ارے تیر اتنا وزنی تھا، اگر حسین شانے کا سہارا نہ دیتے تو اکبر تیر کے ساتھ چلا جاتا، تیر اکبر حسین کے بازو میں بے بس ہو گیا۔ یہاں میرا مارواڑی ماں یار کے نویا میں سلام کر رہا ہے، ارے میرا سلام اس جدے امجد میں جو اس کان سے ان کان کا سوا ہو گیا۔ حسین کے ہاتھوں پہ علی اکبر سر پہ، حسین نے خون دیا
چلو میں جہاں آسمان کی طرف دیکھو آسمان سے آواز آئی حسین اگر ایک قطرہ بھی ہونے نہ آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی حسین نے کہا پانی زمین میں دیکھو زمین میں دیکھو زمین نے جانی مولا یہ ہونے نہ گئے ایک قطرہ بھی آیا قیامت تک کے لیے کوئی علاج نہ ملے گا اے دشمنان حسین حسین نے تمہاری زندگی بچا لی ارے اکبر کا خون حسین نے چہرے پر ملا اسی عالم میں جاؤ نانا کے بعد اے نانا تیری امت میں میرے شریفائے بمار ڈالا بدادارو اب حسین جیسا تھا بہادر حسین جیسا تھا تمہیں ہمت نہیں ہے چھ ماہ کے بچے کی لاش لے جا کر ماں کو دے کبھی آگے جاتے الٹے قدم واپس آتے عاشور کے دن آپ آمان میں تاثیر حسین میں 7 قدم آگے جاتے ہیں پیچھے آتے کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون رزق میں قضائی تسلیماً بے امر بدادارو ایک دفعہ حسین نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا اور ایک دفعہ خیمے میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں رباب کے ساتھ سکینہ بھی پڑی ہے ایک دفعہ سکینہ نے دیکھا کہ بابا اصغر کو پانی پلا کر دے آئے ہیں کہتی ہے بابا آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا ارے سکینہ بھی جسمی بھی آتی ہے ایک دفعہ رباب کی نظر اصغر کے گلے پہ گئی 2 قدم نیچے ہٹ کے کہتی ہے اے اللہ لگتا ہے تیرا کھاتے صاحب اولاد نہیں تھا اور یہ سکینہ نے سنا ارے حسین جلے بڑھ گئی اے بابا ارے ظالموں نے میرے 6 ماہ کے اندر کو مار